الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي ہم کو صدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو لیے ہے درود و صلاۃ و تسلیمات آقائے نامدار تاجدار انبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے انتہائی واجب احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کا بہت خوبصورت مقام سورہ الروم میں سے آیت نمبر 21 کی صورت میں میرے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انسانوں سے، ابن آدم سے مخاطب ہو کے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد اور بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس اور جان سے تم سب کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے تمہارے لیے جوڑے تجویز فرمائے، تمہارے لیے جوڑے تفویض فرمائے۔ پھر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑے، یہ بیویاں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راحت اور سکون کا باعث بنائی ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں محبتوں کے جذبات منجذب کر دیے۔ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، تدبر اور انعمات کی زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ان کے گھروں، ان کی زندگیوں، ان کی بلوغتوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں مقرر کر دی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے، ان کے مستقبل کو سیکیور کرتا ہے، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، نام و نفقے کا اہتمام کرتا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے متعارف کرواتا ہے۔ وہ بندہ معاشرے کے بہترین بندوں میں سے ایک ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر اور بہترین۔ عید کے خطبے میں خواتین کے حقوق کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اولین اور بہترین رشتہ مقرر کیا ہے وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، اس پہ ہم نے آپ کے سامنے چند اشارہ کیا تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حقوق زوجین میں سے جو بیوی کے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نبی نے مقرر فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اسی حق کا ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں بطور بنیاد ایک ایسی حدیث بیان فرمائی کہ جس کو پڑھنے کے بغیر، اس پہ عمل کرنے کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح کرنا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور جو بندہ میری سنت سے لاپرواہی اختیار کرے، بے نیازی اختیار کرے، اس سے بغاوت کرے، اس سنت کو ترک کرنے کی کوشش کرے، فرمایا پھر وہ بندہ اس بات کو یاد رکھے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پھر وہ مجھے ماننے والا نہیں ہے، پھر وہ میرے پسندیدہ امتیوں میں سے نہیں ہے، پھر وہ میری سفارش سے ہو کے محروم ہو جائے گا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کروں پھر نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جہاں تک تعلق حقوق زوجیت کا ہے، بیوی کے حقوق کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں قرآن کریم میں متعدد آیات وہ جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کو آسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کو سکون بخشا، اللہ تعالیٰ نے خاندانی اور آئلی سسٹم کو مضبوط اور تناور فرمایا،
اور اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی اگلی آیت میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بَلَغَنَّ رَسُولُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذرا درجے میں فائز کیا، اس کو زیادہ حیثیت سے نوازا، اس کو زیادہ مقام اور مرتبے سے نوازا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مردوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی تکمیل فرمائے اور مردوں کے ذریعے سے معاشرے کے تمام پیچیدہ مسائل ان کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ عورت کے حقوق، بیوی کے حقوق، اس میں بنیادی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں کروانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے رشتوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کی علیحدگی کے لیے پلاننگز کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ شیطان کے چیلے ہیں، اور شیطان کو دنیا میں سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب دو میاں بیوی آپس میں علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آباد کا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے مرد سکون کی زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے مرد جیسے اپنے لیے سکون پسند کرتا ہے اسی طرح وہ اپنی بیوی کے لیے بھی سکون پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے جیسے مرد چاہتا ہے معاشرے میں اس کی عزت ہو تو بیوی کے لیے تو معاشرہ اس کے شوہر سے شروع ہو کے شوہر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا شوہر اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، آپس میں جب شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہونے لگے، ایک دوسرے کے بارے میں چغلیاں اور غیبتیں ہونے لگے، شوہر اپنی بیوی کو بے لباس کرتا پھرے، بیوی اپنے شوہر کی شکوے لوگوں کے سامنے بیان کرتی پھرے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں وہ تمام باتیں جو نازیبا گفتگو شمار ہوتی ہیں وہ خاندان میں پھیلائے، یہ چھپی گوئیاں ان کے رشتوں کو کمزور تو کر سکتی ہیں، اس رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے مقدروں کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کو اس وقت دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے اپنی بیوی کا ذکر کیا، آپ نے اپنی بیوی کا ذکر کیا۔ یہ میرا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، اپنی بیوی کا احترام نہیں کرتا، اپنی بیوی کا مقام ذکر نہیں کرتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں اپنی بیوی کی تعریف کروں گا یا میں اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دے دوں گا تو شاید میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا حل 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، اور ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ وہ میاں بیوی کے حقوق کا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصا روشنی ڈال کے ذکر فرمایا تاکہ گھریلو مسائل ختم ہو سکے اور زندگیاں آسان ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم خود پہنو وہ اس کو پہناؤ، جو تم خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں ہند بنت عتبہ، عتبہ کی بیٹی ہندہ ابو سفیان کی بیوی، وہ مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے ایک سوال پوچھا جو آج میری سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ شمار ہوتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول ابو سفیان بڑا مفید، بڑا کنجوس، بڑا حدیث آدمی ہے، وہ اپنے پیسوں میں سے، مال متاع میں سے وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، میری اولاد، میرے بچوں کو ان کے نام و نفقے کی ذمہ داری پوری ادائیگی نہیں کرتا، وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا، کیا مجھے اجازت ہے میں اپنے شوہر کے پیسوں میں سے اٹھا لیا کرتی ہوں، استعمال کر لیا کرتی ہوں، کیا میرا یہ جرم تو نہیں، گناہ تو نہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ضرورت کے مطابق جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آسان انداز سے اپنے شوہر کے پیسوں میں سے پیسے نکال سکتی ہو، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی ہو۔ عورت کو تعلیم اور تربیت دینا یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے، دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی، فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بانڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے منع نہ کرو، بلکہ ان کو اللہ کے گھروں میں آنے دو۔ بھائی صاحب سارا دن دفتر میں، آفس میں، تجارت میں، کام کاج میں، اپنے معاملات میں، صبح کا نکلا شام کو گھر واپس لوٹا، اب بچہ سارا دن اس کی گود میں پلتا ہے، یقیناً وہ اپنی ماں کی گود میں پلتا ہے۔ بچے کے کھانے پینے کا انتظام اس کی ماں نے کرنا ہے، بچے کو سلانے جگانے کا انتظام اس کی ماں نے کرنا ہے، بچے کو عیدت کے تھوڑا بہت سکون کا پڑھانے کے لیے ماں ذمہ داری ادا کرتی ہے، بچے کو نہلانے کا انتظام، بچے کے کپڑوں کی تبدیلی کا انتظام، بچوں کو بولنے چلنے کا طریقہ سلیقہ، بیٹھنے اٹھنے کی تربیت وہ اس کی ماں دیتی ہے۔ لیکن اگر اس کی ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس کو دین کا شعور نہیں ہے، اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کے سامنے سارا معاشرہ کرپشن پہ چل رہا ہے، سارا معاشرہ جھوٹ پہ قائم ہو گیا، فحاشی کو فحاشی نہیں سمجھا جاتا، دودھ میں پانی ملانے کو کار خیر اور صدقہ جاریہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مال دکھانا اور پکڑانا اور بیچنا اور اس کو فنکاری سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ نکلتے ہیں، ماں تربیت یہ کرتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، رستے میں ڈکیتی ہو گئی، قافلہ لوٹ لیا گیا، ان کے کپڑوں میں سے جو اس کی والدہ نے آستین میں پیسے سی دیے تھے، اس نے ایک چور کو ڈاکو کو بتایا کہ میری تلاشی کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملا نا، تو یہ دیکھو میری آستین میں، یہ میری قمیض میں میری ماں نے سلائی کر کے کچھ درہم چھپائے تھے رکھے تھے، یہ میرے پاس موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سردار کے سامنے پیش کیا گیا، سردار نے دیکھا، واقعہ سنا، رو پڑا، اس نے کہا کہ یار بچہ اتنا سچا ہے اور ہم اتنے کوڑ، اتنے جھوٹے ہیں، ہم اللہ کی زمین پہ بغاوتیں کرتے پھرتے ہیں۔ سارے کا سارا لشکر غائب ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، خدمت کے لیے وقف ہو گیا۔ جب مائیں تربیت کرتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے کے لیے دو معصوم بچے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان ماؤں کی تربیت کرنے کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کو سننا، سمجھنا، سنانا یہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا ظلم والدین کرتے ہیں، بیٹی بازار جا سکتی ہے، مسجد نہیں جا سکتی جمعہ پڑھتی ہوئی ہے، بیٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ سکتی ہے، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اور بیڑا غرق کر دیا ان علماء نے جنہوں نے کہا کہ گھر میں اعتکاف کر لو۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، صرف اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کو قرآن اٹھا کر کے اونچا رکھ دیا، اور زبانی، پنجابی، اردو، پشتو، سندھی، سرائکی میں لوگوں کو مسئلہ سمجھانا شروع کر دیا، اور لوگ بھی ایسے ٹکسلے کے آتی، نہ دلیل پوچھی اور نہ ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ کے گھر ویران ہو گئے، شیطان کے گھر آباد ہو گئے۔ جو لوگ ذرا لیول سے آگے بڑھ گئے وہ تو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اکیلے سیلوں میں بھیجتے پھرتے ہیں۔ جو ذرا پیچھے رہ گئے، نمازیں تو پڑھتے ہیں، دین کو تو مانتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں، ہاں ان کی عورتیں بازار کی لمٹ تک جا سکتی ہیں، وہ بازار جائیں، وہ بارگیننگ کریں، وہ خریداری کریں، وہ 5-5 روپے کے لیے آدھا گھنٹہ پیسوں کا تمیز کریں، منتیں تربے کریں، شکلیں بگاڑ کے، بنا کے، جملے بنا کے اس کے سامنے بات کریں، تو کوئی برائی نہیں ہے۔
سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ بڑی برائی یہ تھی مولانا صاحب غصے میں آئے گی تو ڈی ٹریک ہونے کا خطرہ ہے، حالات اجازت نہیں دیتے. پھر جب اس اپنی بیوی کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری کا یہ نقصان اس کو اٹھانا پڑا کہ اس کی اولاد نافرمان ہو گئی، اس کی بیٹیاں پردے سے عاری ہو گئی، اس کے گھر میں برکت ختم ہو گئی. بیوی شوہر کو مشورہ دینے لگی، تم اگر کمیٹی نہیں ڈال سکتے تم بینک سے پیسے نکلوا لیا کرو، اور سود کش کی بیوی اس کو اکسانے لگی. بیوی نے ٹی وی میں ایڈ دیکھا، اس نے کہا اس سوسائٹی کی فائلیں اٹھا دو، یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دو. جو اس نے کہا وہ اس کو ماننا پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی وہ مشقتوں اور عذابوں کا باغیچہ بن گئی اور یہ زندگی میں رل کے رہ گیا، اس کا سکون تباہ برباد ہو گیا. تابعین کے زمانے کا دور، تابعین کے زمانے کا دور، جب مائیں تربیت کرتی ہیں تو رزلٹ کیسے نکلتے ہیں؟ ایک تابعی وہ جہاد کے لیے نکلے، عبداللہ ان کا نام تھا. وہ تابعی جب جہاد کے لیے نکلے تو تقریباً وہ 14 سے 16 سال بعد واپس لوٹے. تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت بطور سند نہیں بیان ہوتی، بطور دلیل ذکر کی جا سکتی ہے، انسپائریشن کے لیے، لوگوں کو برا کہتا کرنے کے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے. واپس لوٹا، اپنے گھر پہنچا تو جب گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی تو ایک نوجوان باہر آیا. اس نے کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی تو کون ہے، تعارف کرو. گویا کہ جب وہ جہاد میں نکلے تھے بچہ اتنا معصوم تھا کہ ان کے باپ کی شکل بھول گئے تھے. خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، اس نے پہچانا کہ میرا قبول ہے، میرا بیٹا ہے. خیر اندر چلا گیا، تعارف کروایا. اس کی ماں نے بتایا ہمارے والد ہے بھائی صاحب تھا. بیٹھا تھوڑی دیر آرام سکون اور چین کے بعد اپنی بیوی سے صاحب مانگ لیا. میں تو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کیا، میں تمہیں دے کے گیا تھا 40,000 درہم، تم نے وہ 40,000 درہم کہاں لگائے جبکہ میں نے بچے کی تربیت کی ذمہ داری تمہارے کو پکڑا تھی. اس نے کہا پر آپ کر دو، فجر کی نماز میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیا. فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں. تاریخی کا دور ہے، اندھیرے میں نماز ہوتی ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد، نماز کے تتمہ اور تکمیل کے بعد، مکمل ہونے کے بعد ایک نوجوان انتہائی خوبصورت انداز سے وہ درس قرآن کریم کو ساتھ فرماتا ہے اور اس میں بڑے بڑے مسائل کے استنباط ذکر کرتا ہے. جیسے جیسے روشنی ہوتی جاتی ہے حضرت عبداللہ علیہ اللہ میں بیان کرتے ہیں کہ میری جب دھیان سے نظر پڑی تو یہ وہی نوجوان تھا جو آپ مجھے اپنے گھر میں جانے سے میں واپس اپنے گھر لوٹا. میں رو پڑا اپنی بیوی کے سامنے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں دعوت و جہاد کے میدان میں، اگر جہاد کے میدان میں میں نے اپنا سینہ پیش کیا، کفاروں کی لاشیں گرائی، دشمنوں کے پشتے لگائے، تو تو نے اللہ کے فضل سے دعوت کے اتنا مضبوط کام کیا کہ جو میرے مسئلے کی جگہ تھی وہ میرے بیٹے نے سنبھال لی اور وہ دین کا داعی اور مبلغ بنا. اس بات کو مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب نے میری بیوی سے اتنا بڑا کام. جب ماؤں کی تربیت ہوتی ہے، جب بیویوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیویاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، رو رو کے ساری رات ان کے لیے مسلموں پہ دعائیں کرتی ہیں. لیکن جب آپ کی بیوی مسجد سے دور ہے، آپ کی بچی مسجد سے دور ہے، آپ اس کا حق غصب کیے بیٹھے ہیں، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے، گھر میں گالی گلوچ کا ماحول ہے، آپ بیوی کو جب مخاطب کرتے ہیں تیرے بڑے ایسے، تیرے بڑے ویسے، اور گالی دے دے کے اس کو مخاطب کرتے ہیں. اگر تھوڑی سی ضرورت محسوس ہو دست درازی کرنے کو اتر آتے ہیں. یا اللہ رحم کرے اگر کبھی علیحدگی کا مسئلہ آ جائے، قرآن کریم کا موقف کیا ہے اور انسان ہمارا آج کی سوسائٹی کا کیا موقف بنایا بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم نے تحفوں کے انبار بھی دے دیے، اس کو تم نے زیورات لا کے دیے، اس کو تم نے لباس خرید کے دیے، اس پہ تم نے خرچ اخراجات کیے، اس کو تم نے کرایہ دلایا، اگر تمہیں کبھی علیحدگی کا اللہ رحم کرے موقع بن جائے پھر تم خاموشی کے ساتھ علیحدگی کرو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اس سے حساب کتاب نہ مانگو. اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے
جب شادی ہوئی حق میں دبا لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں دبانے سے سختی سے منع فرمایا۔ چند دن گزرے، اس کے جذبات سے کھیلا، اب اس کا نہ تو خرچہ ہے، نہ اس کی کسی ضرورت کا خیال ہے، نہ اس کی عزت کا پاس ہے، نہ اس کو گرمی کے لیے یا سردی کے لیے کوئی اہتمام میسر ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب سے ذمہ دار شوہر ہے کیونکہ پورا دن باہر مشغولی کرتا ہے، ون سونے لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو لہٰذا اس کی بیوی کی حالت جیسے بھی ہو وہ اس کا خیال کرے، اس کی لونڈی بن کے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا حق دیا ہے زوجیت میں سے کہ انسان اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ ادائیگی ہو جائے، فلانے زیورات بھی نکالو، فلانا لاکٹ بھی نکالو، فلانی مندری میں نے دی تھی وہ رنگ بھی نکالو، وہ فلانا شوق جو میں نے بڑا مہنگا قیمتی دیا تھا وہ بھی نکال کے باہر رکھو، وہ میں نے تمہیں ایک موقع میں 15,000 روپے دیا تھا وہ بھی نکال کے باہر رکھو، وہ فلانے موقع میں ایک دفعہ ہماری مہنگی شادی تھی 10,000 دیا وہ بھی پیسے منگوا کے دو۔ تم نے کتنے سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، کتنی محبتیں تم نے اس کے ساتھ بانٹی، کتنے قول و قرار تم نے اس کے ساتھ کیے، کتنے عہد و پیمان تم نے اس کے ساتھ باندھے، اور معاشرے کا سب سے بڑا ناسور اور ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جس کے بدن میں سے تجھے 2 3 4 بچے میسر آئے ہیں تو اس کو منٹ سے پہلے طلاق دینے پر راضی ہو گیا، کرنے پر راضی ہو گیا، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں تو رشتے کئی مل جائیں گے لیکن اس معاشرے میں مترکہ اور بیوہ عورت سے شادی نہیں کرنی، رشتے کوئی نہیں پوچھتا، بات ہی کوئی نہیں چھیڑتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور انسانیت کہ میری بہن کا حق ادا ہونا چاہیے، لیکن جو کسی بھی بہن میرے نکاح میں ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کو کہتا ہوں کہ بیٹا کھل کے بات کیا کر، جو تیرا مسئلہ ہو ان کے سامنے رکھا کر۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کا بھائی کو آگے مجھ سے پوچھ لے، میں اس کو کمرے کے کونے میں لا کے پڑھائی شروع کر دیتا ہوں کہ تیرا معاش بن گیا، اور مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کیا کیا، وہ بیچاری عزت بچانے کے لیے گھر بچانے کے لیے خاموش بیٹھی ہے اور اپنے آنسو کو پیتی جا رہی ہے، زندگی سے اس رشتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ اس میں دین کی آمیزش وہ بہت ضروری ہے، اس کو اسلام کا تڑکا وہ ضرور لگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جوڑا بڑا پسند ہے کہ اگر شوہر سویا ہے تو بیوی فجر کو اس کو جگاتی ہے، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اگر بیوی سوئی ہے تو شوہر اس کو جگاتا ہے، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین تعلق میرا میری بیویوں کے ساتھ ہے، میرا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ تم میں سب سے بہترین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رات قیام کیا کرتے تھے اور وہ سوئی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، قیام کے بعد رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، سجدے میں جانے سے پہلے میرے قدموں کو ہلکا سا ہاتھ لگاتے، میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت سجدہ فرماتے تھے، آپ جب دونوں سجدے کر کے اٹھنے لگتے میرے قدموں کو ہلکا سا تھپتھپاتے، اپنے قدموں کو لمبا کر دیا کرتے۔ کیسا محبت کا رشتہ ہے۔ آج کے خطبے کی آخری حدیث بیوی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ادا کیا ہے۔ صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کے دن حبشی کچھ لوگ وہ نیزہ بازی کی گیم کرتے تھے، پریکٹس اور مشق کرتے تھے، مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو شرعی طور پہ فتوے لگا دیے نا مسجد میں حضور بیٹھنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے کہ ہم سارا دن مسجد میں لگے رہتے تھے، شادی سے پہلے ہمارا گزر بسر مسجد تھا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہیں بیٹھتا، بھائی نماز پڑھنی ہے ٹکی ہو نکل جائے یہاں سے بھاگو، مسجد میں نہیں بیٹھتا۔ اور مسجد میں ہمارے پاس شام کو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، پوچھتے ایک ساتھ دوسری شکو کے لیے، بچے دوڑ لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ رحم کرے حدیث سناتا ہوں لیکن اس کو اپنا مزاج حدیث سے بھی آگے نظر آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ حدیث معاذ اس کی یہ چلتا ہے اور میرے مزاج کی ضرورت بخریہ کون سی حدیث ہے آپ سنا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو نے تو مسجد کو اپنی اچارہ کا بھی سمجھا ہوا ہے۔ خیر موضوع کسی اور طرف نہ نکل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ
تھوڑی رکھ کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ان کی نیزہ بازی، ان کی تیر اندازی، ان کی نشانہ زنی کو دیکھا کرتی تھی اور اس سے محظوظ ہوا کرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، حضرت عائشہ نے اس بات پہ قسم اٹھائی، حلفیہ بیان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نوجوان بیویوں کے اس حرص پہ کنجوسی اور بخیلی نہ کرو، اگر وہ اس چیز کو پسند کرتی ہیں تو ان کے لیے دیکھنے کے انتظام و اہتمام کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے مہمان خصوصی وہ میری وجہ سے میرے حجرے کے پاس رہتے تاکہ میں آسانی سے دیکھ لوں، حالانکہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ انتظار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آ جائے. آج بھی کہہ دیتا ہے اللہ کام کرنے فلانی جگہ پہ جانا، اپنی ماں سے ملنے جانا، بہن سے ملنے جانا، بڑا مصیبت جاتی ہے. میرے بھائیوں، سارے جمعے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بیوی کا اتنا ہی ہے کہ اس میں بہت سخت روایات بھی موجود ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے معاشرے کا ایک ریت رسم رواج نقد نہیں رہتا یہ بن گیا، تو اس کی وجہ سے وہ روایات جو ہے میں کل میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ڈی ٹریک کرنے کی بجائے آپ کو ٹریک پہ لانا زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہم عادل علم بلا